مولانا مودودی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جب کئی صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ ان کو کیا مسئلہ تھا، وہ بھی کر لیتے؟ آئے ہائے، مودودی صاحب نے اینٹی وینم دیتا. انہوں نے کہا جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقیوں نے کیوں کر لی؟ وارث رسول تو حسین تھا. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی حضور کے بچے نے، باقیوں نے کیوں کر لی؟ میرے کو تو بعد ہی پوچھو نا کہ باقیوں نے کر لی سی تے حسین نے. میں تو پوچھنا جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی باقیوں نے کیوں کر لی؟ اے پھکی جواب ہے، کیا زبردست جواب ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہن سوال تو ریپیٹ کرو، مجھے یاد ہے سنی شیعہ کا نکاح درست ہے؟ ہاں، اس کا بھی میں پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ سورہ المائدہ کے اندر آیا ہے کہ اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ مسلمان مرد شادی کر سکتے ہیں. اہل کتاب یہود و نصارہ شرک بھی کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ یہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی مشرک تھے، ان کے شرک کو ایڈریس کیا گیا. قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا جو شرک نہ کرتا ہو یہودی اور عیسائی اس سے کر لو، نہ، بت پرست کے ساتھ منع کیا، اور جو اہل کتاب مشرک ہے اس کے ساتھ اجازت دے دی، اور اجماع امت ہے، کسی کا بھی انکار نہیں ہے. تو یہودی اور عیسائی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کی شادی ہو سکتی ہے؟ تو میں اگلا سوال پوچھتا ہوں کسی سنی سے کہ اگر یہودی اور عیسائی کی عورت جو تمہارے نبی کو وہ کہتے ہیں کاپی رائٹس کا مقدمہ کریں گے، اس نے جھوٹا پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، نعوذ باللہ، جو نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ تو شادی ہو رہی ہے، اور نہ صرف گستاخ ہیں بلکہ ان کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں. تو شیعہ کیا نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ محمد اور آل محمد کہتے ہیں. آپ تو ہر بزرگ بابے کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو اہل بیت سے باہر ہی نہیں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں محمد اور آل محمد. تو اگر ہم دنیا میں انٹرنیشنل عدالت میں مقدمہ پیش کریں کہ ایک عورت وہ ہے جو نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا پیغمبر مانتی ہے، نعوذ باللہ، اور وہ آپ پہ ایمان ہی نہیں لاتی ہے، اور حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا بیٹا مانتی ہے، اس سے تو اسلام زیادہ دیر ہے نکاح کرنے کی. اور دوسری طرف ایک شیعہ ہے جن کے بارے میں آپ کا موقف یہ ہے کہ وہ کسی صحابہ کو انہوں نے برا بھلا کہہ دیا. اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کی بات یاد آ گئی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جی اسلام سے نکالنے کے لیے اسی چیز کا انکار ضروری ہے جو اسلام میں آنے کے لیے اقرار کیا جاتا ہے. اسلام میں آنے کے لیے ابو بکر و عمر کا کلمہ پڑھایا جاتا ہے، یا عثمان و علی کا، یا نبی علیہ السلام کا. تو جب تک کوئی نبی کا انکار نہیں کرتا وہ اسلام سے باہر نہیں نکل سکتا، کیونکہ جب آپ نے اس کو اسلام میں داخل کیا تھا تو اس کو آپ نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا کے داخل کیا تھا. اب اسلام سے نکلنے کے لیے بھی نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کا اور آخرت کا انکار کرنا ہوگا، نعوذ باللہ یا اللہ کا. تو یہ ان کے جذباتی رویے ہیں. شیعہ ہوں سنی ہوں سب کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، البتہ کفر کا ایشو ہے. میں تو اگلی بات کرتا ہوں، میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کیا کوئی بریلوی اپنی بچی کسی اہل حدیث یا دیوبندی کو دے گا؟ تو وہ تو شیعہ نہیں ہے، وہ تو سنیوں کے آف شوٹ ہیں. سر یہ سوال بدلیں، سنی شیعہ کا نکاح، اس سوال کو یہ کریں کہ بریلوی کی لڑکی کا دیوبندی کے لڑکے کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ تو کہیں گے نہیں، دیوبندی کی لڑکی کا بریلوی، وہ آپس ہی نہیں کرتے. تسی ایڈے بڑے فرق پہنچ گئے ہو، انہوں نے تو یہی مت نہیں ہے، بلکہ یہ آتی اور مماتی کا نکاح نہیں ہوتا دیوبندیوں میں آپس میں. رائے ونڈ سے فتویٰ نکلا ہوا ہے، باقاعدہ مفتی کی کال چڑھی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، تبلیغی جماعت والوں نے کال کیا جی ہمیں فتویٰ دیں، یہاں پہ ایک مماتی دیوبندی عالم دین ہے اس کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کا بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تو بچی کا نکاح کہاں سے دیں گے؟ دیوبندی آپس میں نہیں ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے میرے بھائی. ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے ماننے والوں کی بچی کا الیاس قادری صاحب کے ماننے والوں کے بچے سے نکاح نہیں ہو سکتا میرے بھائی. نقشبندیہ کا چشتیہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، وہ قوالی کے قائل ہیں، وہ قائل نہیں ہے. اے تسی تو بہت بڑے دور ٹر گئے ہو، کوئی بھی آپس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. تو قرآن و حدیث میں جس بندے کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں، مولویوں کے کہنے پہ نہیں، قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں ہر اس بندے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. باقی کفر آپ دیکھیں، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، سنیوں کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہیں، تو بلکہ سنیوں کے ساتھ کیا وہ تو اپنے فرقے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. یہاں پہ کئی اہل حدیث مولویوں نے لیکچر ریکارڈ کرائے ہیں کہ جی اپنی بچیاں جو ہیں وہ حنفیوں کو نہ دیں. ٹھیک ہے نا، وہ تو اہل حدیث حنفی کا بھی نکاح نہیں ہوتا، لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ ٹی وی پہ سنی شیعہ کنفلکٹ کو اجاگر کیا جاتا ہے تاکہ امت لڑے، ورنہ ریالٹی ان مولویوں کی یہ ہے کہ اہل حدیث اور بریلوی دیوبندی بھی آپس میں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہذا سوال ہی جعلی ہے. اچھا، یہ آپ نے کفر کی بات چھڑی ہے تو اس میں پھر سادات کا بھی مسئلہ کور کر دینا. سادات کے بارے میں میرا موقف وہی ہے کہ سادات بھی اس امت سے اور غیر سادات کے ساتھ ان کی شادی ہو جائے گی، کوئی اس کے اوپر نہیں ہے. اچھا ایک علی بھائی ایک چیز آپ سے کلیئر کر لوں، بعض علماء یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے نا کہ آپ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں، یہ آج کے اہل کتاب اس میں شامل ہی نہیں. میں نے بتایا وہ علماء کا موقف شاذ ہے. نہیں کوئی غلط ہے. اچھا، یہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی موقف ہے. اچھا ہاں، لیکن امت نے نہیں قبول کیا، یہ جعلی موقف ہے، اس لیے کہ قرآن نے اس کی تفریق نہیں نہ کی. قرآن تو ایک ایک شرک کھول کے بیان کر رہا ہے. تو قرآن یہ کہتا نا کہ اہل کتاب موحدین کے ساتھ کرو، یہ کہتے ہیں جو اہل کتاب اللہ کو ایک مانتے ہو نا اس سے ہوگا.
ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو اہل کتاب اللہ کو ایک مان رہا ہے لیکن نبی علیہ السلام کو جھوٹا پیغمبر مان رہا ہے، تو آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے؟ ہاں، لیکن غیرت نہیں گوارا کرتی، لیکن آپ بھی مسئلہ مانیں گے کہ شادی ہو جاتی ہے، تو آپ کا مسئلہ تو پھر وہیں پہ ہے۔ اللہ کو ایک مان بھی رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کو تو وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں نا۔ یہ آپ نے جو بات فرمائی نا، اس سے ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا جو غالباً غامدی صاحب سے کسی نے کرنا تھا، میں نے سنا تھا، کوئی صحیح یاد نہیں آ رہا کس نے کیا، کہ جی یہ تو آپ بتائیں کہ جب اب یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے شادی جائز ہو جاتی ہے، جائز ہے صاحب کے نزدیک آپ فرما رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ساتھ یہ بھی حکم ہے کہ ان کو دوست سے نہ بناؤ، تو بیوی کے ساتھ کیا نفرت رکھ کے نہیں۔ یہ سوال کسی نے کیا؟ چلے میں آپ کو یہ ایڈریس کر لیتا ہوں، اس کے بعد آپ کو کوئی اجازت نہیں اس سے ہٹ کے سوال کرنے کی، کیونکہ پھر آپ اور طرف چلے جاتے ہیں، جو لوگوں کے سوال ہیں نا وہ ہمیں گالیاں کھانی پڑتی ہیں، 3 ہفتے سے پرچیاں پینڈنگ ہیں اور آپ نے بیچ میں اپنا جو ہے نا وہ معاملہ سوال سے ضمن آ گیا۔ نہیں ضمن نہیں نہ کرنا، آپ کو منع کیا تھا نا میرے بھائی، لوگوں کی حق تلفی ہو رہی ہے نا، یہ کام نہ کریں آپ، ٹھیک ہے، اپنا مطلب نہ نکالیں نا آپ۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی منع ہے، قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی منع ہے، دلی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے، دلی لگاؤ ایسا لگاؤ جس میں آپ اسلام سے ریلیٹڈ کوئی راز اس کے سامنے کھول دیں۔ اور یہاں تو لوگ بیویوں سے تنخواہیں چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بیویوں سے، وہ تو کسی نے نہیں پوچھا کہ تنخواہیں کیوں چھپائی ہوئی ہیں، تو یہود و نصارہ میں سے بھی اگر کسی نے کوئی عورت کر لی ہے، آپ نے مسلمانوں سے تنخواہیں چھپائی ہوئی ہیں، اور کوئی اسلام کا ایسا راز ہے جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ کوئی یہود و نصارہ کی بیوی اس کی ہے تو اس سے چھپا لے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ نے تو بیویوں سے تنخواہیں چھپائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ چوری چھپے پچھلوں کو خرچے بھیجتے ہیں وہ چھپائے ہوئے ہیں، تو ادھر آگے سارا میں نے پھکیلے جواب دیا گا نا، ٹھیک ہے، چلو اچھا کور ہو گیا جی۔ اسی کور کرنا ہے۔ اگلا سوال جو غامدی صاحب کا ذکر کیا وہ غامدی صاحب کا سوال ہی آ گیا جی۔ جاوید غامدی صاحب کسی کو کافر نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ قادیانیوں کو بھی کافر نہیں کہتے، حالانکہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اب اس تضاد میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ میرے بھائی ریکارڈڈ ہے، غامدی صاحب کا جو مسئلہ ہے نا وہ پہلے یہ بتائیں یہ درست ہے وہ نہیں؟ میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو غامدی صاحب پہ پی ایچ ڈی تھیسس کرانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، میں آپ کو اپنا موقف بتا دیتا ہوں۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، اس میں میں نے اپنا موقف بیان کر دیا۔ میرا موقف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا وہ دعوی نبوت تو نہ کرے، لیکن کشف اور الہام کے ذریعے امت کو بتایا کہ جی میرا کو اللہ نے ڈائریکٹ رابطہ ہے، وہ سب کے سب ایک کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ میں سب کو ختم نبوت کا ڈاکو سمجھتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ ان کو اسلام سے باہر نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا موقف ریکارڈڈ آپ دیکھ لیں، ہزاروں لوگ وہ دیکھ چکے ہیں، قادیانیوں کو دعوت اصلاح۔ اور باقی میں ادھر ایڈ کر لوں کہ جتنی بھی پاکستان میں تحریکیں چل رہی ہیں نا ختم نبوت کی، میں ان تحریکوں کو ختم نبوت تحریکیں سمجھتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ اگر یہ ختم نبوت تحریکیں ہوتی تو جن جن لوگوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے ان لوگوں کے خلاف ہوتی۔ یہ صرف اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں، لہٰذا یہ اپنے نام چینج کریں، اس کا نام رکھیں اینٹی قادیانیت تحریک، کیونکہ اگر ختم نبوت تحریک کی بات ہوگی تو جن جن لوگوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے اور وہ ان کا تعلق چاہے آپ کے کسی سلسلے کے ساتھ ہے، ان سب کو اسی لاٹھی سے آنکنا ہوگا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتا روسٹ ہے، یہ بلی روسٹ ہے، لیکن ہے دونوں ہی حرام ہوں گے۔ ریشو پروپورشن کا فرق کر سکتے ہیں کہ قادیانی جو ہے وہ کتا روسٹ ہیں اور دوسرے بلی روسٹ ہیں، لیکن ہے دونوں ہی حرام۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ ریفرنس کے ساتھ بتائیں۔ ریفرنس تو بخاری میں اتنا ہی ملتا ہے، جب مولا علی ناراض ہو گئے سیدنا ابوبکر سے 6 مہینے تک، اس دوران آتا ہے کہ حضرت فاطمہ فوت ہوئیں اور انہوں نے حضرت ابوبکر کو نہیں بتایا اور سیدہ فاطمہ کو جنازہ پڑھ کے راتوں رات دفنا دیا۔ تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ حضرت علی نے خود ہی جنازہ پڑھایا ہوگا، یقیناً غسل بھی خود دیا تو جنازہ بھی خود ہی پڑھایا۔ بعد میں ظاہر رضامندی ہو گئی تھی۔ اب مسئلہ 55B ہے حدیث کرتاس پہ، وہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، میں آج اتنا ہی نہیں۔ کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بدعا دی تھی کہ شیعہ قیامت تک ماتم کرتے رہیں گے، شیعہ آخر کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں؟ یہ میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کہ شیعہ کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں۔ میرے آفس میں وہ 5-6 سنی اکٹھے ہو کے آگے، تو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے لیکچرز دیکھتے ہیں، کچھ اہل حدیث تھے، کچھ دیوبندی تھے، کچھ بریلوی تھے۔ وہ دوسرے آفس سے آئے کہ جی انجینئر صاحب کے ساتھ چائے پی لیں، تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ یہ شیعہ کیوں پیٹ رہے ہیں اور کس کو پیٹ رہے ہیں؟ میں تو انہوں پیٹ رہے ہیں۔ اچھا، ان سب نے نا ایک کہکا بلند کیا۔ وہ کہکا اس لیے بلند کیا کہ ان کو بات سمجھ آ گئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے انجینئر صاحب ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ میرے بھائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا، سیدنا حسین کو ان کے گھر والوں سمیت شہید کر دیا گیا، مولا علی تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے رہے، جب حضرت علی کی باری آئی تو لوگ تلواریں اٹھا کے ان کے اوپر چڑھ دوڑے۔ جب آپ اہل بیت کے ساتھ کنٹینیوس یہ معاملہ، اور پھر صلح حسن کے بعد سے لے کے 60 سال تک ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ ہوتا رہا، تو سر اس کا ریونج بھی تو سامنے آئے گا نا۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔
تو یہ کہنا جی وہ یزید پیٹا تھا، اس نے کالے کپڑے پہن لیے تھے، یہ تو انہوں نے آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے چیزیں گھڑی ہیں. شیعہ جو پیٹ رہے ہیں، ہمارے نزدیک تو ماتم کرنا حرام ہے. میرا تو کلپ ہے ماتم کے اوپر، میں نے تقریباً 1 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں. ماتم کے حق میں 3 دلائل اور ان کا جواب. لیکن اس کی ریالٹی کو بھی دیکھیں. جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لیڈروں کے گھروں کے باہر بھی تو لوگ ماتم کر رہے ہیں. ان کو سیدہ زینب نے بدوا دی ہوئی ہے. وہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم پوری زندگی آپ کی پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں، اب لوٹے آگے آپ نے ٹکٹ لوٹوں کو دے دیا ہے، تو وہ ہم کہیں گے نا ان لیڈروں کو ہی پیٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تے اے شیعہ بھی جناب تہنوں پیٹ رہے ہیں کہ تسی جناب اہل بیت نے جو کچھ کیتا ہے. ٹھیک ہوگا جی. بس اس کو پہلی تو بات ہے یہ کرتے کیوں ہیں لوگ. ایک نکاح ہو گیا تو تسلی نہیں ہو رہی. اس کی کئی ایک مدنی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے نکاح کرنے کے بعد کسی بد مذہب کا جنازہ پڑھ لیا تو آپ کا نکاح ٹوٹ گیا. یہی بتا رہے ہیں نا آپ کو، علماء نہیں کہانیاں نہیں کرا رہے کہ کسی بریلوی نے دیوبندی کا جنازہ پڑھ گیا، اس کا نکاح بھی گیا، بیعت بھی گئی، تو تجدید نکاح کی ضرورت پڑے گی. تو تجدید نکاح تو ہو سکتا ہے سر، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تجدید ایمان بھی روزانہ کیا کریں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سوئیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو رات کو یہ پڑھ لے گا 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون آنورڈ، تو وہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی، اس کو کفایت کر جائیں گے. اس میں تجدید ایمان ہو جاتا ہے. تو تجدید ایمان تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے کرنا چاہیے. اور تجدید نکاح بھی بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے. میری نظر میں نہیں، علماء کی نظر میں. آپ نے دیکھا نہیں انڈیا کی وہ ایک ویڈیو کتنی وائرل ہوئی تھی کہ ایک مولوی مسجد میں بیٹھا اور لائن لگی ہوئی ہے، وہ دھڑا دھڑ نکاح پہ نکاح ہو رہے ہیں، پورے گاؤں کا نکاح. تو وہ کہہ رہے تھے وہاں پہ کوئی دیوبندی مر گیا تھا، اس کا جنازہ پڑا ہو، اور یہ انڈین میڈیا نے باقاعدہ ان کے ٹی وی چینل نے دکھائی، اور کتنی مسلمانوں کی بدنامی ہوئی. تو وہ کہہ رہے چونکہ انہوں نے دیوبندیوں کا جنازہ پڑھ لیا تو بریلویوں نے فتویٰ دیا کہ آپ سب کے نکاح ٹوٹ گئے. تو دیوبندی بھی یہی کہیں گے آپ کسی شیعہ کا جنازہ پڑھیں گے نکاح ٹوٹ گیا. تو وہ اس لیے تجدید نکاح کی ضرورت پڑ جاتی ہے، نکاح پر نکاح کی. وہ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا، وہ تو کہتے ہیں نکاح ختم ہو گیا تو دوبارہ. یہ تو میں صرف ایک آپ کے دماغ میں ڈرل کرنے کے لیے بات کی. عموماً یہ مسائل آتے ہیں ہمارے بیرون ملک میں جو لوگ سیٹل ہیں، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. یہاں پہ وہ نکاح کرتے ہیں، بعد میں انہیں وہاں پہ جا کے نکاح کی سرمنی ارینج کرنی پڑتی ہے ڈاکومنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، وہاں پہ نیشنلٹی لینے کے لیے یا اس طرح کے ایشوز کے لیے. بعض اوقات ماں باپ سے چھپ کے انہوں نے کیا ہوتی ہے شادی، بعد میں ماں باپ اس لو میرج پہ راضی ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ایک دفعہ ایک اور سرمنی ارینج کرواتے ہیں. ہمارے پاس تو ہر طرح کے مسئلے آتے ہیں تو مجھے پتا ہے کیا کیا پرابلم چل رہے ہیں. اور پھر بعد میں ماں باپ پریشان ہوتے ہیں جب ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ تو معمول بنایا ہے ہماری اولاد نے، وہ پھر ہمیں پتا کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی جان بوجھ کے بھی نکاح کے اوپر نکاح کر لے بشرطے کہ وہی میاں بیوی دوبارہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک تجدید عہد ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا، وہ انفی کہتے ہیں نا احتیاطی زور پڑھ لیں جمعے کے ساتھ، تو نکاح احتیاطی ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے نکاح ٹوٹے گا نہیں. البتہ جو نکاح پہ نکاح ایک حرام بھی ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. مشکات میں آپ کو نکاح والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کے نکاح کی جو آفر کسی عورت کو اس نے کی ہو اس پہ اپنے نکاح کا پیغام نہ بھیجے جب تک کہ وہ شخص اس عورت سے نکاح نہ کر لے یا اس کو چھوڑ نہ دے. یعنی نکاح کر لے گا تو پھر تو ویسے ہی نہیں بھیج سکے گا، یعنی جب تک وہ سچویشن کلیئر نہ ہو جائے. اور اگر وہ رشتہ ریجیکٹ کر دیتا ہے پھر تم اپنا رشتہ بھیجو. یہ نہیں ہے کہ وہ رشتہ فائل ہونے والا ہے اور آپ رشتہ بھیج دیتے ہیں اور آپ شاید فائنینشلی زیادہ سٹرونگ ہے تو آپ کے بھائی کا رشتہ ٹوٹ کے آپ اپنا الو سیدھا کریں. اس نکاح پر نکاح کو حرام قرار دیا کہ نکاح کے پیغام پہ آپ نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے. البتہ یہ والا معاملہ ٹھیک. اچھا، اس میں آپ کو ایک مدنی پھول دے دیتا ہوں، پانی پی. یہ جو وٹا سٹا ہے نکاح شغار، تو اس کے بارے میں بھی بڑی مسکنسیپشن ہے کہ حرام ہے. وہ حرام نہیں ہے. ہمارا جو اسٹیبلش وٹا سٹا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے. جو بخاری اور مسلم میں جس وٹا سٹے کو حرام کیا گیا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس شرط کے اوپر اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کرے کہ اس کے بدلے میں تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. ایک وٹا سٹا جو ہم جسے وٹا سٹا کہتے ہیں نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کی بہن کا نکاح دوسرے کے بھائی کے ساتھ اور اس کا اس کے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں آپ کوئی وہ مارچا نہیں مار رہے، کوئی اس طرح نہیں کر رہے. اس میں یہ لوگ کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں کہ بھائی وہ مہر سے جان چھڑانے کے لیے کہتے تھے تو میری بیٹی لے لے، میں تیری بیٹی لے لیتا ہوں. آج بھی عرب کے ملکوں میں شادی کرنا بڑی مصیبت ہے، سارا خرچہ مرد کا ہوتا ہے، وہ آلموسٹ عورت خریدنی پڑتی ہے آپ کو. اس لیے اپنی بیویوں کی قدر کیا کریں. آپ لوگ تو جناب 32 روپے 8 آنے، اور آج کل ذرا چینج ہو گیا، 5000 10,000 زیادہ مہر نہیں لکھوا رہے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے جو مہر لکھوایا میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا اپنے
مجلس میں ایک میں آج کے لاکھوں روپیہ بنتا ہے، اور قرآن تو کہتا ہے ڈھیروں سونا چاندی بھی اگر مہر میں دیا واپس نہیں لوگے۔ ایک صورت میں قرآن میں آتا ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے، بخاری مسلم میں ڈیٹیلز آتی ہیں، رخصتی سے پہلے، اور رخصتی واقعی آفیشل رخصتی، یہ نہیں ہے کہ مطلب نکاح ہوا تھا اور آپ میاں بیوی ملتے رہے ہیں پھر تو معاملہ علیحدہ ہے، جو آفیشل رخصتی سے پہلے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اسے آدھا حق مہر اس عورت کو واپس کرنا ہوگا، آدھا پھر بھی وہ مالک ہے۔ البتہ اگر رخصتی ہو گئی، ایک دوسرے کو ہاتھ لگا لیا تو اب وہ نفع اٹھا لیا، نفع اگر اٹھا لیا چاہے ایک رات کے لیے بھی، 1 روپیہ عورت نے اب واپس نہیں۔ لیکن وہ پاکستان میں مجھے پتا چلا کہ اب کوئی قانون انہوں نے بنایا کہ جی اتنے عرصے میں ہو تو اتنے % وہ دے گی تو اتنے %، یہ نہیں، بالکل غلط ہے۔ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ ونس عورت کو آپ نے ٹچ کر لیا ہے تو آپ نے اس کی قیمت وصول کر لی، وہ حق مہر کے عوض، کیونکہ نکاح حق مہر کے عوض ہی تو ہو رہا ہوتا ہے گواہوں کی موجودگی میں، ایجاب و قبول جو ہوتا ہے وہ حق مہر کے عوض ہوتا ہے، اور قرآن کہتا ہے ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا وہ بھی واپس نہ لو۔ ہمارے معاشرے میں عموماً زیادہ حق مہر اس لیے لکھوایا جاتا ہے کہ اس سے رشتے نبھ جائیں، لیکن جو شریف النفس لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی دے دی ہے، وہ سب سے قیمتی چیز تھی، بس جتنا آپ کا دل ہے حق مہر لکھ۔ یہ یعنی اخلاقی طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن پریفریبل اسلام میں نہیں ہے کہ کسی عورت کا حق مہر تھوڑا لکھا جائے۔ نبی علیہ السلام جو حق مہر لکھواتے تھے وہ لاکھوں میں آج کی رقم بنتی ہے، میں نے باقاعدہ کیلکولیٹ کر کے بتائی تھی، ہزاروں میں نہیں ہوتی تھی۔ اور باقی آپ نکاح نامہ اگر پڑھیں نا، آپ کبھی نکاح نامہ پڑھ لیں نا کبھی غور سے، تو یہ بڑا مشکل ڈاکیومنٹ ہے، اس میں کئی خانے ہوتے ہیں جس پہ کراس وہ مار دیتے ہیں جو عورت کے حق والے خانے ہوتے ہیں۔ آج کل تھوڑی ایجوکیشن آئی ہے تو جیب خرچ وہ لکھوا لیتی ہے، ادروائز کئی جگہ وہ کراس مروا رہے ہوتے ہیں، تو عورتوں کو بھی چاہیے اس کو، عورتیں بیچاری مظلوم ہیں جی ہمارے معاشرے میں، سیدھی جی بات نہیں کر سکتی، تو اسی لیے پھر غیر مسلموں کو موقع ملتا ہے نا کہ وہ عورتوں کے ساتھ جو استحصال ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ اس کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عورتوں کو حقوق دینے چاہیے، ان کا حق ہے یہ۔ اس ٹاپک پہ میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، آج چونکہ سوال وہ والا تھا اس لیے میں ادھر تک ہی رہتا ہوں کہ اگر کوئی نکاح پہ دوبارہ نکاح تیسری بار بھی پڑھا لے، چوتھی بار بھی کوئی فرق نہیں، بلکہ آپ بتاؤں کئی گاؤں ایریا میں جب کوئی بندہ مر جائے ایک دفعہ سنی جنازہ پڑھتے ہیں اپنے مولوی کے ساتھ، پھر اسی کا جنازہ شیعہ پڑھتے ہیں اپنے مولوی کے ساتھ۔ تو ابھی تک جنازوں کا آپ نے سنا ہوگا، نکاح کا نہیں سنا ہوگا۔ اگلے دن ایک بندے نے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا، اس نے کہا جی ہمیں ایک دفعہ سنیوں سے نکاح پڑھوانا پڑ رہا ہے اور ایک دفعہ شیعہ سے، تو میں کہا پڑھوا لیں۔ نکاح کوئی ریلیجس ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ سوشل ایکٹیویٹی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو جوڑے مسلمان ہوئے ہیں نبی اسلام پہ ایمان لائے ہیں، آپ نے ان کا تجدید نکاح نہیں کروایا۔ دیکھ لیں وہ کافر سے مسلمان ہوئے ہیں تو ان کا پرانا نکاح ویلڈ رکھا ہے، ادھر آپ مسلمان ہو کے بھی کسی دوسرے کا جنازہ پڑھ لیں تو وہ نکاح بھی ویلڈ نہیں رہتا۔ فرق دیکھیں، کیونکہ یہ سوشل بائنڈنگ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ اس طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اسلام کی وجہ سے ہم اسے اسلامک فارم میں کر لیتے ہیں، سوشل بائنڈنگ ایجاب و قبول تو ادھر بھی رہتا ہے، باقی لینا دینا تو ہر معاشرے میں ہے عورت کا اور مرد کے ساتھ، وہ ٹھیک ہے، تو یہ سوشل بائنڈنگ ہے۔ تو سر غیر مسلم کے مسلمان ہونے پہ اللہ تعالیٰ نے وہ نکاح نہیں دوبارہ کروائے، تو آپ مسلمانوں کا جنازہ پڑھنے پہ، جنازہ نہیں وہ کہتے ہیں نماز بھی کسی کے پیچھے پڑھ لی نا تو گیا۔ یہ لازہ بات ہے کہ مولوی جو فتوے دیتے ہیں نا، جب رمضان نشریات میں ان کو پیسے دے کے میڈیا کے لوگ بلاتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کا دین کیا ہے؟ پیسہ۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے اپنی وفات کے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں تم بھوکے مرو، اور نہ یہ خطرہ ہے کہ تم شرک کرنے لگو، البتہ مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس کے تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہو۔ اس سوگ کا حکم تو قرآن میں بھی آیا ہے، یہ سوگ کرنا فرض ہے، 4 مہینہ 10 دن بیوہ ہوا۔ ایک عورت ہوا ہے جو مطلقہ ہے، جس کو طلاق دی گئی ہے، اس کا جو عدت ہے نا، یا وہ کتنا عرصہ اپنے آپ کو نکاح سے روک کے رکھے گی، وہ قرآن میں ہے 3 طہر، یعنی 3 دفعہ مینسز آنے کے بعد وہ پاک ہو جائے، یا 3 مہینے موٹے موٹے کر لیں، یہاں پہ 4 مہینہ 10 دن۔ لیکن دونوں کے کیس میں قرآن میں یہ آیا ہے، بخاری مسلم میں بھی آیا ہے کہ اگر عورت کی ڈیلیوری ہو جائے تو اس کی عدت اور سوگ ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ 4 مہینے 10 دن پورے نہیں کرے گی، سوگ بھی ختم، عدت بھی ختم، البتہ وہ نکاح سے اپنے آپ کو روک کے رکھے گی کم از کم جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتا۔ دوسری عورت کو تو اپنے آپ کو نکاح سے روکنے کے لیے 4 مہینے 10 دن یا 3 مہینے انتظار کرنا پڑے گا۔ اس عورت کی اگر آج خامد فوت ہوا ہے، آج ہی ڈیلیوری ہو گئی ہے، تو 40 دن بعد نیا نکاح کر سکتے پاک ہونے کے بعد۔ لیکن باقی عورتوں کے لیے ہے کہ اگر ڈیلیوری ہو رہی ہے سپوز 6 مہینے کے بعد، تو اس کی پھر جو عدت ہے وہ 6 مہینے کی ہوگی، سوگ 4 مہینہ 10 دن ہوگا۔ نکاح کے لیے وہ روک کے رکھے گی جب تک وہ وضع حمل نہیں ہو جاتا اس کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو پھر وہ ایک کمپلشن اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اور یہ عدت کے بارے میں بھی لوگ پتہ نہیں عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں۔ جو بخاری مسلم میں ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ عورت خوشبو نہیں لگائے گی، بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، رنگ دار کپڑے نہیں پہنے گی، یعنی وہ سوگ کی حالت میں رہے گی۔
اور گھر سے باہر نہیں نکلے گی، کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں نہیں جائے۔ یہاں پہ کیا کرتے ہیں، عورتوں کی عدت شروع ہوتی ہے، وہ اپنے دامادوں سے پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، اپنے بھائیوں سے پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جس طرح اعتکاف میں بھی وہ منہ چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں مسجدوں میں بھی منہ چھپا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جن سے پردہ عدت سے پہلے تھا نا، انہی سے پردہ عدت کے بعد بھی ہے، اور جن سے پردہ نہیں تھا وہ اب بھی نہیں ہے، اور خوشی کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی۔ اگر شادی بیاہ کرنا ہے آگے کر دیں یا حصہ ہی نہ لیں۔ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، سودا صرف لانے کے لیے لوگ لا کے دیں۔ ایون یہاں تک آیا قرآن پاک میں اور بخاری مسلم میں کہ جس خامن نے اسے طلاق دی ہے نا، اگر 3 طلاقیں بھی دے دی ہیں نا، وہ پابند ہے کہ عدت کے دن وہ وہیں پہ گزارے گا۔ یہاں تو آگے فوراً لے جاتے ہیں نا، وہ بھی جائز ہے، لیکن وہ خامن اصولاً اس سے نکال نہیں سکتا اگر وہ خود نہیں رہنا چاہتی۔ اور عدت کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس گھر میں میت ہوئی ہے وہیں پہ عدت کرنی ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں یار کہ میں اب ہماری بوڑھی ماں ہے، وہ کیسے عدت کرے گی، تو میں بیٹی کہتی ہے بیٹا میں اس کو اپنے گھر لانا چاہتا ہوں دوسرے شہر، تو لے آئیں، وہاں وہ اتنا ٹائم گزار لیں۔ اور پھر بعض اوقات بیمار بھی ہوتی ہے کوئی عورت، تو اس دوران آپ اس کو ہاسپٹل بھی لے کے جا سکتے، ڈاکٹر، وہ سارے کام اپنی جگہ موجود ہیں۔ یہ خام خواہ لوگوں نے یعنی سمجھا ہوا ہے کہ ایسا، علماء بھی نہیں کہتے، میں علماء کو بلیم نہیں دیتا اس مسئلے میں، علماء نے کبھی ایسی باتیں نہیں، یہ عوام میں عدت کے حوالے سے چیزیں مشہور کی ہوئی ہیں، علماء نے تو باقاعدہ کنڈیم انڈین کلچر کا انفلوئنس، ہاں ان کا ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ وہ خوشی کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی، گھر کا سودا سلب بھی نہیں لائے گی، محلے میں کوئی شادی ہے اس میں شریک نہیں ہوگی، اچھے کپڑے نہیں پہنے گی، یہ بھی چیزیں اپنی جگہ رکھنی ہیں۔ یہ بھی، یہ جو چیز ہے وہ تو ہے نا، وہ سوچ آواز کا پردہ ہے کہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں ہے، ہاتھوں کا پردہ ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن کا اسلوب تو آپ کو بتا رہا ہے۔ امہات المومنین کو کہا گیا ہے کہ آپ نے سورۃ الاحزاب سورہ نور پڑھ کے دیکھیں، آپ نے اس طریقے سے لچھے دار انداز میں گفتگو بھی نہیں کرنی، پردے میں بھی۔ جو لوگ عورتوں کے اس طرح کے پردے کے قائل نہیں، وہ امہات المومنین کے پردے کے قائل ہیں۔ قرآن میں آیا کہ وہ جو تمہاری مائیں ہیں، انہوں نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو آنری طور پر النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، لچھے والے انداز کے اندر، لچھے دار انداز میں گفتگو نہیں کرنی، کہیں کسی کے دل کا روگ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرے۔ کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ، جو آنری طور پر ماں ہے، تو باقی تو پھر شاہی کوئی نہیں نا۔ یعنی عورت کی گفتگو اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے آپ کو عورت کے آواز کے پردے کا پتہ چل گیا۔ ہم نہیں کہتے کہ عورت مرد سے گفتگو نہیں کر سکتی، یعنی عورتیں جب بازار جاتی ہیں سودا صرف لینے کے لیے تو مردوں سے گفتگو کرتی ہیں، بالکل جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن لچھے دار انداز میں نہیں ہوگی، ایسے انداز میں نہیں ہوگی جس میں ان کی آواز کی اٹریکشن کی طرف وہ ہوں۔ لیکن یہاں دیکھنے کو یہی آیا کہ عورتیں اپنے خامنوں، اپنی نندوں، ساسوں کی شکایتیں دکانداروں کو جا کے کر رہی ہوتی ہیں، اور دکاندار بھی بےچارے 1-1 گھنٹہ بیٹھ کے ان کی گپیں سنتے ہیں، حالانکہ انہیں کوئی غرض نہیں ہوتا، اور پھر اسی سے معاملات آگے چلنا شروع ہوتے ہیں۔ گفتگو کریں لیکن یہ والا معاملہ نہ ہو۔ باقی عورتوں کا کوئی کام نہیں کہ مردوں کو کوئی درس و تدریس کرے، مرد ہی کریں گے انہیں۔ سیدہ عائشہ کی مثال دینا بالکل غلط ہے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی آئلی زندگی ٹرانسفر کر رہی تھی، ان کے بعد کوئی لیگیسی آگے چلی نہیں ہے کہ کبھی کسی عورت نے مرد کو درس دیا ہو۔ مرد ہی درس دیتے تھے مردوں کو، اور وہ اپنی عورتوں کو سکھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے آنر دی۔ عورت کا مطلب ہی عربی میں پردے کی چیز ہے، ستر عورت کہتے ہیں۔ آپ اپنے ستر کو چھپانے کی چیز رہا چہرے کا پردہ، قرآن کے مزاج میں، قرآن میں ہے کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی باہر نہ سنائی دے زینت کے طور پر۔ اس سے آپ کو اللہ کا مزاج تو پتہ چل گیا۔ جو خدا عورت کے زیور کی چھنکار کو باہر مرد کو اٹریکٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ایک زہر قاتل سمجھتا ہے، وہ زینت کی سب سے بڑی چیز چہرے کو کھولنے کی اجازت کیسے دے گا؟ جتنی احادیث اس حوالے سے پیش کرتے ہیں زیادہ تر کیٹاسٹرافک کنڈیشن کی ہیں، میدان جنگ کی، یا آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے کی۔ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کی جو افک والی حدیث ہے، جو آپ کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی تھی، برائی کی، اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی کہ جب وہ قافلہ آگے موو کرتا تھا تو وہ پیچھے چھوٹ جانے والے سامان کو ریٹریو کرتے تھے کہ کوئی بھول نہ جائے، اور اسی چکر میں وہ آئے تھے۔ اما عائشہ کا ہار گم گیا، اور چونکہ ہودج میں بیٹھے ہوئے پتہ نہیں چلتا تھا، وہ آگے چل پڑے۔ اما عائشہ وہیں پہ بیٹھ گئی، اور وہ کہتی ہیں میں نے اپنے اوپر یوں پردہ کر لیا اور مجھے اونگ آ گئی، اسی دوران میرے چہرے سے پردہ ہٹ گیا، اور اس صحابی نے جب وہ سامان کی تلاش میں آئے تو دیکھا میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو انہوں نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، وہ کہتی ہے میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اما عائشہ کے الفاظ ہیں انہوں نے مجھے پہچان لیا کیونکہ آیت پردہ نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ رکھا تھا۔ لہٰذا بخاری مسلم کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اما عائشہ آیت پردہ کے بعد پردہ کرتی تھی، حالانکہ وہ ماں ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ماں ہو کر
جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے بین کر دیا ہے. قرآن میں سورۃ الاحزاب میں ہے کہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے کہ نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے کوئی شادی کی کوشش کرے, یہ امت کی مائیں. اچھا, اور پھر دیکھیں اس مرد کو اللہ نے کیا آنر دی. اسی مرد کے ساتھ منافقین نے یہ برائی والا معاملہ جوڑا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جوانی میں موت دی, اس کی شادی بھی نہیں ہوئی, وہ کمارا گیا دنیا سے. اور اما عائشہ اس چیز کا ذکر کرتی تھی کہ جس مرد کے ساتھ انہوں نے مجھے جوڑنے کی کوشش کی, اللہ نے اسے کسی عورت کے ساتھ بھی نہیں جوڑنے دیا, وہ کنواری حالت میں دنیا سے گیا. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. تو سیدہ عائشہ کی حدیث واضح بتا رہی ہے. پھر قرآن میں باقاعدہ ایک تو سینے پہ اوڑھنی لینے کا, جلباب کا ذکر آیا, گھونگھٹ نما, اسی کی ماڈرن فارم یہ برقع ہے. البتہ یہ جو برقع اس سخت نوعیت کا کہ ہاتھوں میں بھی دستانے پہنائے ہوئے, یہ پردہ کو نہیں, یہ غلوف کے درجے میں. یہ عمومی زینت جو قرآن میں ہے نا, جو کھل جائے خود بخود, ٹخنوں سے نیچے یہ ہاتھ, اس کے اوپر تو قرآن نے قدغن نہیں لگائی ہوئی ہے. لیکن جو چیزیں چھپانے والی ہیں وہ عورت نے چھپانی ہے. اور اس میں برقعے کا کالا ہونا ضروری نہیں ہے, وائٹ بھی ہو سکتا ہے. برقع ہونا بھی ضروری نہیں ہے, بڑی چادر بھی ہو سکتی ہے. ایران میں آپ دیکھیں عورتیں بڑی سی چادر لے کے یوں انہوں نے چادریں پکڑی ہوتی ہیں. اب رہا چہرے کا پردہ, ہمیں یہ بات ماننے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف میں فقہا میں چہرے کے پردے کے حوالے سے اختلاف تھا. ٹھیک ہے, امام خمینی نے چہرے کے پردے کے جواز کا فتویٰ دیا, اگرچہ اہل تشیع کے ہاں بھی چہرے کے پردے کو پریفریبل کہا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں چہرہ کھول سکتی ہے, باقی جسم کا پردہ کرے گی. بالوں کا پردہ تو سارے مانتے ہیں, باقی جسم کا, سینے کا ابھار نظر نہ آئے, ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکٹفل چیز عورت کے لیے رکھ دی ہے نیچرلی. البتہ میں یہ کہوں گا کہ میں ان فقہا کے ساتھ ہوں جو چہرے کے پردے کو ضروری سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آج کے پرفتن دور کے اندر جو صورتحال ہو چکی ہے اس میں تو پردہ پلس ہونے والی بات ہونی چاہیے. اگرچہ عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کریں, سنت یہی ہے, امہات المومنین بھی بخاری مسلم میں ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرتی تھی. لیکن اب یہ جو پرفتن دور ہے جس کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں, سیکیورٹی نہیں ہے ہمارے ملکوں میں. میں یورپ, امریکہ یا ہرمین کی بات نہیں کر رہا, وہاں تو عورتیں ضرور کریں, وہ علیحدہ پورشن بنا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ جو لوگوں کی ویڈیوز بھی لیک ہو جاتی ہیں, عورتیں ہی عورتوں کی ویڈیوز بنا کے لیک کر دیتی ہیں. عورتوں نے اگر جمعے کی نماز کے لیے بھی مسجد میں جانا ہے وہ پردے کا اہتمام کریں, عورتوں کے سامنے بھی نہ کھلے. یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی, وہ عورتوں کے سامنے بھی اپنا نقاب نہیں کھولتی جی, الا ماشاء اللہ. عورتیں بھی جو ان کے درس میں بیٹھتی ہیں نا, وہ نقاب کی حالت میں ہی رہتی ہیں. ظاہر ہے کہ اتنا پرفتن دور ہے, لوگ ویڈیوز کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال جو اس طرح کے ڈومیننٹ ہیں ان کو تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. رہا عام عورتوں کو, ٹھیک ہے, وہ چہرے کے پردے میں ان کی ایک حیا والا معاملہ ہے. رہا لوگوں کی نظر, اور یہ کہنا کہ پردہ چہرے کا جو آپ کروا رہے ہیں پردے, تو دل کی کیفیت کا نام ہے. میں مانتا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ نہ وہ برقع دیکھتے ہیں, نہ چہرہ کھلا ہوا دیکھتے ہیں, نہ وہ نقاب والا دیکھتے ہیں. انہوں نے بد نگاہی کرنی ہوتی ہے, اور جنہوں نے نہیں کرنی انہوں نے نہیں کرنی. لیکن ایک مسلمان عورت کی شان اسی میں ہے. میں آپ کو بتاؤں, کچھ عرصہ پہلے, بلکہ اب تو کئی سال ہو چکے ہیں, CNN کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی پردے کی. ایک عرب عورت بیٹھی ہوئی تھی, بال کھولے ہوئے, دوسری طرف ایک فرینچ میکینیکل انجینئر, میری بھی انجینئرنگ میکینیکل میں, اس نے پورا حجاب کیا ہوا تھا, بلیک کلر کا نقاب, سب کچھ. وہ پردے کے حق میں دلائل دے رہی تھی, اور وہ عورت تھی جو نیو مسلم تھی, فرینچ, اور یہ نسل مسلمان ہے, جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے. یہ بال کھول کے تو کہہ رہی تھی کہ اسلام میں چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے. نان مسلم اگر تحقیق کر کے اسلام میں آیا تو اسے پتہ ہے کیا ہے. یوسف ایسٹس نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ایک نان مسلم کرسچن خاتون تھی, انہوں نے اسلام سٹڈی کیا اور انہوں نے کہا کہ یوسف میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں, لیکن یہ جو پردے والا معاملہ ہے یہ میں نہیں کر سکتی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو, انشاءاللہ بعد میں اللہ نے توفیق دی تو کر لینا. تو اس نے آگے سے کہا کہ میں نے قرآن سٹڈی کیا ہے, میں نے احادیث پڑھی ہیں, کیا میں اللہ کا یہ والا حکم اپنی مرضی سے چھوڑ کر مسلمان رہ جاؤں گی کہ اپنی مرضی کے حکم کو میں مان رہی ہوں. اسلام تو نام ہی ہے, سبمٹ یور ول ٹو اللہ, اللہ کے حوالے کرنا اپنی مرضی کو. وہ کہتے ہیں میں اتنا شرمندہ ہوا کہ دیکھو یہ بھی مسلمان نہیں ہوئی, اسے یہ پتا ہے کہ اگر خدا کو ماننا ہے پھر خدا کی بھی ماننی ہے. انہیں کیا پتا کہ یہ پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کی ماننے کی ضرورت نہیں, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. خیر 6 مہینے بعد وہ ایگری کی. یوسف ایسٹس نے اس وقت کہا کہ آپ ابھی کلمہ پڑھ لیں, لیکن اس نے نہیں پڑھا. شرعی مسئلہ وہی ہے جو یوسف ایسٹس نے بتایا
کیونکہ زندگی موت کا پتہ نہیں. جی بالکل. یہی ان کو کہنا چاہیے تھا. لیکن اس میں وہ جو عبرت حاصل ہوئی ہے کہ ایک نان مسلم جب اسلام کو اسٹڈی کرتا ہے اسے تو پردہ نظر آ رہا ہے. مسلمان جو ہے وہ پردے کا اتنا بڑا دشمن بنا ہوا ہے الا ماشاءاللہ. لیکن اللہ کا شکر ہے دنیا میں جتنے ریلیجس لوگ ہیں جو ڈومیننٹ پوزیشن کے اوپر ہیں، وہ جماعتیں جو دین کا کام کر رہی ہیں، خواہ وہ تبلیغی جماعت ہو، دیوبند کی، بریلویوں کی دعوت اسلامی ہو، اہل حدیث کی جماعتیں ہوں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہو، ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک ایک چہرے کے پردے میں تھوڑی سی کمزوری انہوں نے دکھائی ہے، اپنی وہ فیملی کو کرواتے ہیں بہرحال وہ، یا البانی صاحب سے وہ متاثر ہوئے، البانی صاحب بھی اپنی فیملی کو کرواتے تھے، انہوں نے کہا ویسے ضروری کوئی نہیں. باقی تو اوورآل کلچرل مسلمانوں میں نسل در نسل یہ چیز چل رہی ہے، اور میں اسی موقف کے ساتھ ہوں کہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے. میری وائف شادی سے پہلے نہیں کرتی تھی تو میں نے شادی سے پہلے ہی شرط رکھی تھی، اور جن لوگوں کو شوق ہے نا ان کی بیویاں پردہ کریں، یہ سارے معاملات شادی سے پہلے طے کرنے چاہیے. شادی کے بعد اگر آپ زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو بعض اوقات اختلاف اس لیول پہ بڑھ جاتا ہے کہ علیحدگی ہو جاتی ہے. تو آپ ایسی جگہ پہ ہاتھ ہی نہ ڈالیں جو آپ کے مزاج کے لوگ نہیں. یہاں کئی مذہبی لوگ ہیں، ہاں وہ لوگ جو بعد میں یعنی ایک ریلیجن کے راستے پہ آئے ہیں وہ اپنی بیویوں کو پھر سپیس دیں، کیونکہ ان کی بیویوں نے اس وقت ان سے شادی کی تھی جب وہ اس طرح اپنے کریکٹر سے منوائیں. کچھ عرصہ گزرے گا، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ قبول کر لیں انشاءاللہ. اس کے اندر جو آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اہل ایمان کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ اہل ایمان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بغض نہ رکھنا. یعنی جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے بارے میں ہمارے لیے دل میں کوئی میل نہ آئے. یعنی یہ دعا سکھائی گئی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے انسان کی بڑی قریبی رشتہ داری بھی ہوتی ہے، بعض اوقات لوگوں نے ایسی زیادتیاں کی ہوتی ہیں کہ انسان یعنی چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں کو بھلا نہیں سکتا. تو اس لیے یہ دعا تعلیم کر دی گئی ہے کہ چلو جو بندہ دنیا سے ایک غلط کام کر کے چلا گیا آپ اس کے لیے دعا کریں، اور اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دل میں ان کے لیے یعنی کوئی میل ایسا نہ آئے. اچھا، اس کی بعض اوقات لوگ پلی بھی لیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں اگر انہوں نے کوئی زیادتیاں کی ہیں دین کے ساتھ تو قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں دل میں کوئی غل نہ رکھے، تو ہمیں چاہیے ان کی غلطیاں ہی ہائی لائٹ نہ کریں. پہلی 2 نمبری تو ان لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف اپنے فرقے کے بزرگوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو. اگر یہی بات ہے تو بریلویوں نے حسام الارمین چھاپنا بند کیوں نہیں کر دی ہے؟ آج تک چھپ رہی ہے نا، جس میں یعنی 4 علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگائے تھے حمزہ بریلوی صاحب نے، المشہور حسام الارمین، تو نہیں بند کیے. وہ کہیں گے وہ تو ہے ہی گستاخ تھے نا، ان کو کہنا چاہیے ہماروں کو کچھ نہ کہیں. اس کے مقابلے پہ المحند المفند لکھی گئی ہے سر، وہ بھی 100 سال سے زیادہ ہو گیا چھپ رہی ہے، جس میں حمزہ بریلوی صاحب ان کی جماعت کو پورا شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا گیا. تو ان کو نہیں پتا کہ حمزہ بریلوی تو 1921 میں فوت ہوئے تھے، تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں ان کو فوت ہوئے، یہ 2019 چل رہا ہے. تو یار چھوڑ دو. اگر یعنی آپ کی وہی ڈاکٹرائن مانے، وہ کہیں گے نہیں جی سر جنہوں نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ان کو معافی نہیں ہے. تو سر یہی ہماری ڈاکٹرائن ہے کہ جنہوں نے دین کا نقصان کیا. یہ جو غل والا تعلق ہے نا، اس کا تعلق ہے کہ آپ کا کوئی ذاتی معاملہ ہے کسی کے ساتھ. جس نے دین کا جنازہ نکالا ہوا ہے وہ تو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، اس کے بارے میں غل کا رکھنا ایمان ہے. الحب للہ والبغض للہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس نے ایمان کی حلاوت چکھی جس میں 3 نشانی ہیں. نمبر 1 اللہ اور اس کا محبوب اسے پوری دنیا سے بڑھ کر محبوب ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں تو اکثر لوگ کہیں گے جی ہم بالکل جی ایسا ہی ہے. یہ لادہ بات ہے کہ جب داڑھی رکھنی پڑ جائے تو کہتے ہیں یار وہ بیوی سے پوچھنا پڑے گا، ابو سختی کرتے ہیں تو وہ پھر ابو اور بیوی آگے ہو جاتے ہیں. تو جن لوگوں نے دین کا جنازہ نکالا ہے ان کے بارے میں غل رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں دوسری نشانی بخاری مسلم میں آئی کہ وہ شخص محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی رکھتا ہے تو اللہ کے. اور تیسری چیز ہے کہ کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے، وہ ایمان کی حلاوت چکھے گا. تو الحب للہ والبغض للہ، بغض اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے. وہ والا غل تو رہتا ہے، اس غل سے تو نبی الاسلام نے چھٹکارا حاصل کر سکے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی الاسلام کے پاس واشی آیا فتح مکہ کے موقع پر، اور وہ واشی کون تھا؟ قاتل حمزہ. حمزہ نبی الاسلام کے صرف چچا نہیں تھے بلکہ بھائی بھی تھے، دو شریک، اور ہم عمر بھی تھے، دوست بھی تھے. واشی کو حضرت بلال نے سفارش کروائی کہ یا رسول اللہ میرے کہنے پہ معاف کر دیے جائے. واشی پیش ہوا، فرمایا واشی یا رسول اللہ قاتل حمزہ، یا رسول اللہ تیرا ایمان قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی شکل مجھے نہیں دکھانی؟ یہ وہ شخص ہے جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لیکن چچا کے معاملے میں، اور وہ چچا ایسا نہیں جو صرف چچا ہی تھا، وہ دین کا مجاہد تھا، دین کے لیے کنٹریبیوشن تھی. اور فرمایا پوری زندگی پھر واشی سامنے نہیں آیا حضور کے،
حالانکہ آپ کو تو اللہ نے گارنٹی دی ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی الاسلام مومنین پر رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ اب میں تھوڑی سی انجینئرنگ کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنی اولاد سے، مطلب اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جن کے بچے ہیں، یعنی میرے بھی اپنے بچے ہیں، آپ میں سے بھی اکثر لوگ شادی شدہ بیٹھے ہیں، آپ خود انالیسس کر لیں، بلکہ اولاد تو بعض کا انسان کو ماں باپ سے آگے ہو جاتی ہے۔ تو جن لوگوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو قتل کیا، ان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا۔ تو جن لوگوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا یا حضرت علی ابن ابی طالب کو تکلیفیں دی ہیں جو حضور کے بچوں کی جگہ تھے، ان کے بارے میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نبی الاسلام کے دل میں ان کے بارے میں کوئی محبت کے جذبات ہوں گے؟ ناٹ ایٹ آل۔ حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں مسند احمد میں تواتر سے وہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دوپہر کے وقت میں نے خواب دیکھا اور میں گھبرا کے اٹھ گیا اس خواب کی وجہ سے۔ میں نے دیکھا کہ نبی الاسلام جو ہے وہ پرانگدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پہ گرد پڑی ہوئی ہے، ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ کی کیا حالت ہے؟ تو فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح سے میں کربلا میں سمیٹ رہا ہوں۔ اور یعنی یہ ایک اللہ کی طرف سے دکھایا گیا یہ تشبیہ، یعنی ایک علیحدہ سے ایک محکمہ خواب کے محکمہ بالکل الگ سے۔ آپ مجھے خواب میں آئے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ میرے خواب میں آئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ تمثیلاً دکھاتا ہے۔ اور نبی الاسلام کو خواب میں دیکھ رہا ہے کون؟ صحابی، تو وہ تو کنفرم ہے، بخاری مسلم حدیث ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور وہ شکل صحابی کو تو پتا تھی، اور صحابی بھی عام نہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا، میں نے وقت اور تاریخ نوٹ کر لی اور دن بھی، کئی ہفتوں بعد پتا چلا کہ اسی دن 10 محرم 61 ہجری میں حضرت حسین ابن علی کو شہید کیا۔ تو حسین ابن علی کی وفات کے اوپر یہ ابن عباس کو خواب میں آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیکیٹر دے دیا نا۔ اسی حدیث کو نقل کر کے اسماعیل دہلوی، جس کو دیوبند اور اہل حدیث جو اس وقت پریکٹیکلی یعنی ایک سمجھ لیں کہ یزید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اس کے دفاع کے اوپر، ان کے مشترکہ امام ہے اسماعیل دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی کا پوتا۔ اس نے جو کتاب لکھی ہے نا تقویت الایمان، جس میں گستاخیاں بھی ہیں، وہ اس کتاب کے اندر ہم نے اس کا جے پی جی بھی لگایا تھا، اس میں اس نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی الاسلام وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں حسین کے قتل کی وجہ سے غم زدہ ہیں۔ اور اس نے بھی لکھا یزید پلید لفظ لکھا، وہ اس پوری کتاب میں جہاں جہاں لفظ استعمال کرتے ہیں یزید پلید استعمال کرتے ہیں۔ تو بعد میں سعودیہ ایران ٹسل شروع ہوئی تو یہ یزید کی وکالت کرنی شروع کر دی۔ اہل حدیث تو خیر اس وقت ناسبیت اور یزیدیت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، دیوبند میں کم لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو اہل حدیث، اور بریلویوں میں تو بہت ہی کم۔ تو یہ میں آپ کو صرف ایک کمپیریزن بتا رہا ہوں کہ انسان کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے۔ ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں اللہ یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، اللہ اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے، اس سے دشمنی رکھ جو اس سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حسین سے دشمنی کس نے رکھی ہوئی ہے؟ ذرا پوائنٹ آؤٹ کریں نا، کیا یہ تھریٹیکل بات ہے؟ تھی نا دشمنی، آج تک ہے، اس زمانے میں بھی تھی، تو وہ ان لوگوں کو پھر ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ باقی واقعہ کربلا والا ریسرچ پیپر 5B پڑھ لیں تو آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ تو یہ غل کے اوپر میں نے بات کی، اور اس کے اوپر بعض لوگوں جو ہیں وہ اس حدیث کے اندر تحریف بھی بعض لوگوں نے کی ہے، بعض لوگوں نے جان بوجھ کے کی ہے، بعض لوگوں نے انجانے کے اندر کیا ہے۔ یہ روایت المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ، اور المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے پاس حضرت طلحہ کا بیٹا آیا، عثمان ابن طلحہ، تو آپ اس کو جب ملتے ہوئے آپ نے نا سورہ حجر کی وہ آیت پڑھی کہ جو اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں غل آ جائے گا نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے دل سے وہ غل دور کر دے گا، پھر وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر، ٹیک لگائے ہوئے تکیوں کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے، طلحہ اور زبیر اور عثمان ابن عفان، ان 3 بندے اور چوتھا میں، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل آ گیا قیامت والے دن وہ دور کر دے گا اور ہم ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے مطلب وہ تکلیفیں تو پہنچی تھی نا حضرت علی کو، مطلب کئی لوگوں سے تکلیف پہنچی، بل آپ نے ان کو ایک کلین چٹ دے دی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ختم کر دے گا، جو اگر دنیاوی وجہ سے، دنیاوی طور پر کسی دینی وجہ سے آئی ہے۔ تو یہ غل کا لفظ وہاں پہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، چونکہ ان کی حدیث کی فیلڈ نہیں تھی، انہوں نے یہ جب سورہ ہجر کی آیات آئیں، اس پہ میرا مسئلہ نمبر 116C بھی ریکارڈڈ موجود ہے، انہوں نے نا اس میں حضرت معاویہ کا نام بھی لے لیا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں ہوگا۔ نا وہ نام لیے ہی نہیں ہے، آپ خود سے نہ داخل کریں۔ حضرت معاویہ کو حضرت علی نے نہیں معاف کی،
پوری زندگی معاف نہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے خلافت کا نظام ٹوٹا تھا۔ حضرت طلحہ تو میدان جنگ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے، جب عمار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ سامنے ہیں تو انہوں نے کہا عمار کو تو باغی جماعت قتل کرے گی، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو مروان نے ہی ان کے گھٹنے میں تیر مارا، مستدل حاکم میں آتا ہے اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبی الاسلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے، 12 بندے غزوہ احد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے غزوہ احد کے اندر، ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے، اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے، اکیلے میدان جنگ میں آگے چلے جاتے تھے۔ بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے 2 شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیل اپ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا، میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا، اور وہ زخم ان کو احد کے موقع پہ لگا تھا۔ اور پھر اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو حضرت زبیر بھی ایک اسکواڈ کو لیڈ کر رہے تھے، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں، انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سکتا، تو وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڑی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھس گئے، اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اتنی بہادری تھی ان کے اندر۔ لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پہ آ گئے، اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن ابن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے ہیں، تو حضرت علی نے کہا کہ رکو میں خود گئے، کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبی تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے، پھوپھی ذات تھے نا، نبی الاسلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے، تو تم نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا؟ فرمایا ہاں تم اس وقت ظالم ہو گئے۔ تو حضرت زبیر جو ہے وہ ان پہ غشی طاری ہو گئی، گھوڑے کو یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا بھی نہیں کر سکے، میدان جنگ سے واپس۔ تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا، تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ زبیر جنتی تھا۔ تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے ان کا میں نے تجھے حکم دیا تھا، جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا۔ اور یعنی یہ وہ محبت تھی، وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک غلطی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی ہے، جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہو کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا۔ بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اس لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس قول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے، حضرت زبیر طلحہ اور حضرت عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ تعالیٰ۔ باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں گئے اس حوالے سے۔ یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں، ان پہ بھی حضرت علی گریہ کر رہے ہیں، ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر۔ حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ، اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے حضرت، حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا ہوا تھا۔ پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا، میں یہ دن نہ دیکھ۔ ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جس نے اسلام کو 0 سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے، کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، ایک ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ، جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ، جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے، شیر و شکر تھے آپس میں، آپ اندازہ کر سکتے۔ اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے، اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا، کوشش کرتے رہے، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام۔ اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ و اشعائہ، اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر، علی اور اس کے عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو، ابا سلمی اور اس کے شیعہ کو، قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر۔ باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی، سنن سعید کبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، حاکم کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا، اے علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا، میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے، اور وہی ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے، حضرت علی ایک آخری کوشش، اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نے قتل کروایا، حجاج بن یوسف نے زہر آلود نیزہ مروا دیا، اور حاکم کے اندر مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا، کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے پھر حضرت علی کے چونکہ اب
پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سنبھال سکے. بال پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آگے. خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا، تو یہ غل کے لفظ کو ایڈریس کرنا ضروری تھا.